السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ افمن يخلق كمن لا يخلق، افمن یخلق، کیا پس جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے، افلا تذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے۔ اس صورت کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچرز میں، قیامت کا ذکر کیا، عذاب کی، قیامت کی دھمکی دی، اور قیامت کا ذکر کیا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے یا آیا ہی چاہتا ہے، تم اسے جلدی نہ مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی اور اللہ رب العالمین کو تمام نقائص، اپنے آپ کو تمام نقائص سے بلند فرمایا کہ اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے شرک سے۔ شروع کی 2-3 آیات میں بار بار شرک کی تردید کی، توحید کا اثبات فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی قدرتیں، بڑی بڑی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں اس کے بعد، جس میں اللہ نے مختلف مخلوقات کا ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا، انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، دیگر بڑے بڑے آسمان، زمین، اجرام فلکی، ان کی تخلیق اور ان میں جو اللہ کی کارگزاری ہے، اور اللہ نے جس طرح ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور جس طرح ہم ان تمام جانوروں سے، اللہ کی مخلوقات سے، جانوروں سے، آسمان و زمین، اجرام فلکی سے، سمندر سے، ستاروں سے ہم جو فوائد حاصل کرتے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا، پہاڑوں کا اور رستوں کا، تو تمام بڑی بڑی نعمتیں اور اپنی بڑی صفات، جس کے اندر خالقیت بنیادی ترین صفت ہے، اس کا ذکر کر کے پھر اللہ تقابل کر رہے ہیں اپنا اور دیگر ان لوگوں کا جنہیں اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے، چاہے وہ جاندار لوگ ہوں، نیک ہستیاں ہوں، نبی ولی جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے بت بنا کر یا ان کی قبروں کو پوجا جاتا ہے، اس پر لوگ پجاری بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر دیگر اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ان کو پوجا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقابل فرما رہے ہیں کہ جو پیدا کرتا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے؟ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے ہو، تم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت تو اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہیں، اللہ کی بڑی بڑی کارگزاریاں ہیں، جن میں اہم ترین چیز خالقیت ہے، اور اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں بھی اور قرآن کریم میں دیگر جگہ پر بھی بار بار اللہ نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ سب سے پہلے اس کا تقابل کرو۔ تو اس کا جواب واضح ہے، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور اس بات کا اعتراف تو مشرکین کو بھی ہے، بلکہ مشرکین تو منہ سے کہتے ہیں کہ خالق تو اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے۔
یعنی توحید ربوبیت میں تو وہ اللہ کی توحید کے قائل ہے، زمین و آسمان کی تخلیق میں بھی، انسانوں کی تخلیق میں بھی، آسمان سے بارش برسانے میں بھی، دیگر جو اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کر سکتے ہیں تخلیق سمیت۔ تو پھر اللہ کا یہی سوال ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں، پھر تم عبادت اللہ کے علاوہ اوروں کی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت عقلاً تب کر سکتے ہو جب تخلیق سے بات شروع اگر کی جائے تو انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو کیا جو پیدا کرے آسمان زمین دیگر مخلوقات بڑی بڑی جن کے پیچھے ذکر ہوا، اللہ تو ان سب کا خالق ہے، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے؟ کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ یعنی دیگر اللہ کے علاوہ جو دیگر جن کو پوجا جاتا ہے وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ زمین و آسمان چھوڑیں، انسان جانور اور اس قسم کی مخلوقات چھوڑیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے، مچھر پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اکثر یہ تخلیق کو ایک بہت بڑی دلیل کے طور پہ ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ انہیں بھی معبود ٹھہراتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ عقل کے ساتھ عقلی طور پہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رزق دے آسمان سے اور زمین سے؟ خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، پھر عبادت اللہ کے علاوہ اوروں کی کیوں؟ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زبردست دلیل بیان کر رہا ہوں توحید کی سورہ حج میں، اور وہ زبردست ترین دلیل وہ تخلیق کی دلیل ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کس اہتمام کے ساتھ اس دلیل کو بیان فرماتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ آیت کھول دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، سورہ حج آیت نمبر 73۔ اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا اسے غور سے سنو۔ اس آیت کی ابتدا، اس آیت کا شروع یہ بتا رہا ہے کہ بہت اہم قسم کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ مثال پیش کرتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہتے کہ میں بڑی مثال پیش کر رہا ہوں ذرا توجہ کرو، اللہ سیدھی مثال پیش کر دیتے ہیں۔ عام طور پر مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اس مثال کو پیش کرنے سے پہلے اللہ تمہید کے طور پہ فرماتے ہیں اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ایک بڑی اہم مثال ہے۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں اسے ذرا غور سے سنو، بہت توجہ طلب مثال ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ عقلی۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بات تو توحید الوہیت کی ہے، اور یہ بھی عجیب حوصلہ ہے جو لوگ توحید الوہیت میں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پکارنا عبادت نہیں ہے، کسی سے مانگنا عبادت نہیں ہے، حالانکہ مانگنا تو سب سے پہلے آتا ہے عبادت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے دعا هو العبادہ، بلکہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پیش کر کے آپ نے فرمایا دعا عبادت ہوتی ہے۔ وقال ربک، آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ آیت کریمہ پیش کر کے آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ لوگوں اے میرے صحابہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن سے استدلال کیا، اگر آپ قرآن سے استدلال نہ بھی کرتے، آپ کا اپنا فرمانا وہ وحی کی روشنی میں ہوتا ہے، وہ خود وحی ہے، لیکن آپ نے زور دینے کے لیے اپنی اس بات کو قرآن سے بھی تائید دی، تو نور علی نور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، شروع میں پکارنے کا دعا کا ذکر ہے، اور پھر آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو عبادت سے مراد یہاں دعا ہی ہے جس کا ذکر آیت کے شروع میں ہے، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ تو آگے ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس آیت کریمہ میں
دعا ہی کو تو عبادت قرار دیا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ پکارنے کی بات کر رہے ہیں، اور بات عبادت کی ہو رہی ہے، کیونکہ مسئلہ تو توحید الوہیت کا ہے، توحید ربوبیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو عبادت کا ہے، توحید عبادت کا ہے. بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یہاں پکارنا اللہ کے علاوہ، ان سے مدد مانگنا، یہ ان کی عبادت ہے. جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے مکھی بھی، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں. اب یہ زبردست ترین اللہ نے مثال پیش کی. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ تم نے جتنے لوگوں کو معبود سمجھا ہے، جتنے لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے حاجتیں مانگتے ہو، نظر و نیاز، ذبح اور دیگر چیزیں ان کے لیے کرتے ہو، عبادت کی صورتیں، ان سب کو اکٹھا کر لو، اور سب کو اکٹھا کر کے کہو کہ وہ چھوٹی سی مخلوق اللہ کی مکھی بنا کے دکھا، ایک مکھی بنا کے دکھا دیں سب مل کر. چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے، اور بنانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ سب کو اکٹھا کر لو. پھر اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر لے جائے مکھی کوئی چیز، ان کے سامنے پڑی ہوئی چیزوں سے مکھی کوئی چیز لے جائے، کوئی ذرہ لے جائے، لا يستنقذوه من، مکھی سے یہ وہ اس کو چھین نہیں سکتے، اس کو بچا نہیں سکتے. یہ زبردست ترین مثال اللہ نے پیش کی، اور یہ بھی تخلیق کی دلیل ہے کہ یہ پیدا نہیں کر سکتے. جو پیدا نہیں کر سکتا وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی دلیل پیش کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق، کیا پس وہ جو پیدا کرے، یعنی کون؟ اللہ، جس سے اللہ مراد ہے. کمن لا یخلق، مانی تو اس کے ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے. اس سے کون مراد ہے؟ دیگر دنیا جہاں کے سارے باطل معبود جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. تو کیا اللہ اور دیگر معبود برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بنیادی فرق ہے دونوں میں؟ یہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا نہیں کرتے. تو کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل کو ہاتھ مارو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تھوڑا غور کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ساری اپنی نعمتیں بیان کی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم شمار کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے. کہ تخلیق صرف یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی، یہ تو بڑی نعمت ہے، اور اسی ایک نعمت میں، اسی میں ہی جو تخلیق نہیں کر سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا. اور پھر دیگر نعمتوں کو اکٹھا کرو. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، ساری نعمتیں اللہ نے کی ہیں. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں، اس کا پچھلے جملے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا پچھلے جملے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا پچھلے جملے سے تعلق یہ ہے کہ اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں، تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. جب تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا تم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہو. جب تمہیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ تم اللہ کی نعمتیں کتنی استعمال کر رہے ہو، تو تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا نقص ہے، ایک بہت بڑا یہ کمی ہے، کوتاہی ہے. کیونکہ اللہ کو ہماری نعمتیں، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، اللہ کو ہماری نعمتیں استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. اللہ چاہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، لیکن اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میری نعمتیں استعمال کریں، میری نعمتوں کو یاد رکھیں اور پھر میرا شکریہ ادا کریں. جو شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں مزید نعمتیں بھی دوں گا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن جو شکر ادا نہیں کرتا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو پچھلے جملے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، باقی مخلوقات کون سی نعمت کرتے ہیں تم پر؟ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ تم شمار نہیں کر سکتے. اب تم سے اس نعمت
کے جواب میں شکر کرنے میں جو کوتاہی اور تقصیر ہو رہی ہے ہر ایک سے ہو رہی ہے. کافر تو شکر ادا کرتا ہی نہیں ہے. مسلمان شکر ادا کرتے ہیں, مسلمانوں سے بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, وہ اتنا شکر ادا نہیں کر پاتے جتنا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت بخشنے والے, بہت رحم کرنے والے ہیں. اللہ کی بخشش بڑی وسیع ہے, اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تمہاری طرف سے کمی اور تقصیر کے باوجود تمہیں نعمتوں سے نوازتے جا رہے ہیں. اللہ مزید نعمتیں دیتے جا رہے ہیں. چلو مسلمان تو پھر کچھ شکر ادا کر لیتے ہیں اگرچہ ان میں بھی کمی ہے. کافر جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں, اللہ انہیں بھی نعمتیں دے رہے ہیں دنیا کی, انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے, بہت رحم کرنے والے ہیں. اسی طرح پیچھے ذکر ہوا ہے شرک کا. شرک کے باوجود اللہ دنیا کی نعمتیں دیے ہوئے ہیں. شرک جو سب سے زیادہ اللہ کو چیز ناراض کرتی ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. ورنہ یعنی یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے شرک اور دیگر ان کی نافرمانیاں کہ مہلت ملنی نہیں چاہیے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے اتنی مہلت دی ہوئی ہے. تو اللہ بہت بخشنے والے, بہت رحم کرنے والے ہیں. لیکن بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت کا فائدہ دنیا اور آخرت میں انہیں ہی ہوتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے, جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں, انہیں اللہ کی بخشش اور رحمت کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ ہوگا کہ دنیا میں تھوڑی سی مہلت اور مل جائے گی, دنیا کی تھوڑی سی نعمتیں اور استعمال کر لیں گے. ان نعمتوں کی اللہ کے ہاں پرواہ نہیں ہے. تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے اصل حقدار ایمان والے ہیں, جو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کے اصل حقدار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, اللہ سے لو لگانے والے ہیں. کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور تو ہوں, میں رحیم تو ہوں, لیکن کس کے لیے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, اور بے شک میں البتہ بہت ہی بخشنے والا ہوں, لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, اس کے لیے جو رجوع کرے, جو ایمان لائے, جو نیک عمل کرے, پھر ہدایت یافتہ بھی ہو. ان کے لیے میں اصل میں بخشنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں. کیونکہ اصل بخشش اور رحمت وہ بخشش اور رحمت ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں تک فائدہ دے. ورنہ یہ جو کفار کے ساتھ اللہ کی بخشش اور رحمت ہے وہ بڑی محدود ہے, وہ دنیا کی حد تک ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا کی مجھے پرواہ نہیں ہے, میرے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, تم تھوڑی سی مہلت اور لے لو. وہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت اس حد تک کافروں کے ساتھ بھی ہے. تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی ہے, تھوڑی سی ظاہری نعمتیں, چاہے وہ دنیا جہاں کی نعمتیں ان کے پاس ہوں, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں. اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کی. اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی سی نعمتیں اور لے لو. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, یہ جو کافر شہروں کے چکر لگا رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, آپ کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, امت کو بتانا مقصود ہے. مسلمانوں کو ان دنیاوی آسائشوں سے کافروں کی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. متاع قلیل, تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور بہت ہی برا ٹھکانہ. تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے, بہت رحم کرنے والے ہیں. ہمارے ناشکری کے باوجود اللہ بخشش کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. لیکن اللہ کی بخشش اور رحمت کا اصل حقدار, اصل فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہیں, جو توبہ کرنے والے ہیں, جو ایمان لانے والے ہیں, جو نیک عمل کرنے والے ہیں, جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں. جو ایمان والے نہیں ہیں تو وہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. جو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے ہر قسم کی مخلوق کو, اور ہر قسم کی نعمتیں دے سکتا ہے, ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے,
تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانے گا نہیں، وہ ہماری جلوت اور خلوت سے واقف نہیں ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ ہماری پوشیدہ اعمال سے بھی، ہمارے ظاہری اعمال سے بھی سب سے واقف ہے. واقف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ واقف ہونے کا مطلب ہے اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی. صرف واقف ہونا، اس کے ساتھ اس کے نتائج ہیں، اس کے اثرات ہیں. یعنی اس کے مطابق پھر اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہیں پوشیدہ اور علانیہ تو تمہیں اس کا دنیا آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا. اگر تم نے برے اعمال کیے ہیں پوشیدہ یا علانیہ تو تمہیں اس کا برا بدلہ ملے گا. والعیاذ باللہ. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. پھر وہ شرک کا موضوع شروع ہو گیا. اصل میں وہی جاری ہے، توحید اور شرک کا. وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، پھر یہاں پکارنے کی بات ہو رہی ہے. اصل میں پکارنا عبادت ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، جو شیطان نے مشرکین کو دیا ہوا ہے. شیطان ان کو یہ بات غلاتا ہے کہ کسی سے مدد مانگ لینا، غیر اللہ سے مدد مانگ لینا، وہ مدد جو اللہ سے مانگی جاتی ہے ما فوق الاسباب. شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے یہ تو عبادت ہے ہی نہیں. آپ مدد مانگ سکتے ہیں کسی سے بھی، عبادت تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکیں، آپ کسی کے لیے نماز پڑھیں، کسی کے لیے رکوع کریں، کسی کے لیے نماز کے قیام کی طرح قیام کریں. تو یہ عبادت ہوتی ہے. کسی سے مانگنا تو عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ عبادت کے لیے عبادت اور شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکارنے کا ذکر کرتے ہیں. جگہ جگہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. دوسرے معبود کی بات ہو رہی ہے، شرک کی بات ہو رہی ہے، ساتھ پکارنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی شرک کا تعلق ہے پکارنے کے ساتھ. پکارنا عبادت ہے اس لیے. اور میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، قرآن کی آیتیں پیش کی کہ پکارنا تو بڑی عبادت میں ہے ویسے. اور یہاں یہ شبے کا شکار ہیں، شیطان کے وسوسے کا شکار ہیں. یہ کہتے ہیں پکارنا تو عبادت ہی نہیں ہوتی، کسی سے مدد مانگنا تو عبادت ہی نہیں ہوتی. پھر کیا؟ اور شبہات کا شکار ہیں. جی ہم تو مدد نہیں مانگتے غیر اللہ سے، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں. یعنی ہم مانگتے اللہ سے ہی ہیں لیکن ہم ان کے واسطے سے مانگتے ہیں. بھئی کسی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا، اللہ نے تو اس سے بھی منع کی ہے. کوئی زندہ بزرگ ہو، ان کے پاس جا کر تو ان سے کہا جا سکتا ہے میرے لیے دعا کرو. اس کے تو دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث میں. حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، اللہ سے بھی معافی مانگی، تو حضرت یعقوب سے بھی معافی مانگی کہ ہم نے آپ کے حق میں بڑی زیادتی کی ہے، ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں. تو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان ہمارے لیے آپ استغفار کیجیے گا. تو کسی بزرگ سے جو زندہ ہو اس سے تو دعا کرائی جا سکتی ہے، لیکن کوئی فوت ہو جائے تو اس کو تو وسیلہ بھی نہیں بنایا جا سکتا. اس کی کوئی مثال شریعت میں موجود نہیں ہے، کتاب و سنت میں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، نہ صحابہ کرام نے یہ کیا ہے. بلکہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ اللہ کو پکارو. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو کسی فوت شدہ بزرگ کے واسطے سے پکارو. قرآن کریم میں اتنی دعائیں ہیں نبیوں کی، اللہ نے جو سکھائی ہیں، بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں. تو کہیں بھی وہاں دعا میں اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ ملتا ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی بزرگ سے دعا کرائی جا سکتی ہے جو زندہ ہو، نبی ہو یا ولی ہو، جو زندہ ہو اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے. فوت شدہ سے تو اس کا تو واسطہ ڈالنے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن پھر عجیب بات ہے، کہتے ہیں ہم تو اصل میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کے واسطے سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ ہماری تو سنتے نہیں. ان کے واسطے سے اللہ سن لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم پکارتے اللہ کو ہی ہیں. پہلی بات ہے یہ پکارنے کا یہ طریقہ کتاب و سنت میں کہیں موجود نہیں ہے. کسی کے واسطے سے کوئی فوت ہو جائے، پہلے تو فوت شدہ کو زندہ سمجھتے ہیں، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. یہ سمجھتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ قبر میں موجود نبی ولی سن رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صراحت سے فرماتا ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ مردہ لوگوں کو اے نبی آپ بھی نہیں سنا سکتے.
ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنائے۔ مردہ کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں ہے اسے تو اے نبی آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ کوئی بندہ کہے کہ جی قبر والے مردہ ہی نہیں ہوتے، پہلے تو اللہ فرماتے ہیں مردہ کو آپ نہیں سنا سکتے، پھر اللہ فرماتے ہیں قبر والے کو آپ نہیں سنا۔ کئی لوگ مردہ سے مراد وہ کہتے ہیں مردہ سے مراد کافر ہے جو دل سے مردہ ہو، تو اللہ نے فرما دیا قبر والے کو آپ نہیں سنا سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، یہ سمجھتے ہیں قبر والے زندہ بھی ہیں اور قبر والے ہماری حاجتیں سنتے ہیں، یعنی آپ جہاں مرضی بیٹھ کر قبر والے کو، وہ کہتے ہیں ہم قبر والے کو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس قبر والے کے واسطے سے، قبر والا ہماری حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، پھر اللہ ہماری حاجتیں مرادیں سنتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، غیر منطقی، کتاب و سنت کے خلاف ہے صریح۔ ہر زبان میں قبر والے کو پکارتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ قبر والا بھی اللہ کی طرح ہر زبان سمجھتا ہے، ان کا خیال ہے قبر والا بھی اللہ کی طرح بیک وقت بہت سارے لوگوں کی سن لیتا ہے، یہ تو اللہ کی صفات ہے ساری۔ ان کا خیال ہے قبر والا بھی اتنی دور سے سن لیتا ہے، جتنی دور سے مرضی پکار لو، ایک پکار لے ہزاروں لاکھوں پکارنے ایک وقت میں تو قبر والا بھی سن لیتا ہے، یہ تو اللہ کی صفات ہے۔ پھر اپنا گھر بیٹھ کے پکارتے ہیں، پھر کئی دفعہ کہتے ہیں ہم تو قبر پہ جا کے پکارتے ہیں۔ بھئی قبر کے پاس جا کر پکارو، قبر کے پاس جا کر پکارنے سے قبر والا جو منو مٹی کے نیچے دفن ہے وہ کیسے سنے گا؟ آپ سے قریب جا کر بھی اسے چیخ کر بھی پکاریں، کیا وہ جب زندہ تھا تو زندہ ہوتے ہوئے وہ سن سکتا تھا منو مٹی کے نیچے؟ تو اب فوت ہونے کے بعد وہ کیسے یہ سب سنے گا؟ تو بالکل ایسی باتیں ہیں جو عقل و منطق سے، کتاب و سنت سے خلاف ہیں۔ اچھا پھر اور بات کہتے ہیں جی ہم پکارتے اللہ کو ہیں، ہم ان کو واسطہ بناتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ڈائریکٹ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی ایک طرح دعویٰ کرتے ہیں نہیں نہیں جی ہم پکارتے تو اللہ کو ہیں، ان کو واسطہ بناتے ہیں، لیکن کئی دفعہ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پہ نظر کرم کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد۔ یہ اب اللہ سے کہاں مدد مانگی جا رہی ہے، یہ کہاں واسطہ بنایا جا رہا ہے، یا علی مدد؟ یعنی ایسے شیطان نے ورغلایا ہوا ہے اور ایسے شبہات میں مبتلا کیا ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور پکارنا یہ عبادت ہے، یہ ڈائریکٹ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک اکبر ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم غیر اللہ کو پکارو گے تو یہ ان کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اللہ پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارنا، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو عذاب ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اتنے دلائل ہیں، لیکن اتنے دلائل کو چھوڑ کر وہ شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم تو اسی چیز کی تردید کر رہا ہے جگہ جگہ۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یعنی غیر اللہ کو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، پیدا تو اللہ کرتا ہے، وہم یخلقون، وہ تو پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں اللہ نے ایک اور بات مزید کر دی کہ جو غیر اللہ ہے ایک تو وہ پیدا کچھ نہیں کرتا، دوسری بات ہے کہ وہ خود مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ بالاولیٰ معبود نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں معبود ہونے کے لیے خالق ہونا چاہیے، اللہ کہتے ہیں یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، مکھی کے بھی خالق نہیں ہے،
پھر اللہ فرماتے ہیں یہ خود مخلوق ہے، مخلوق تو اس سے بھی کئی ہاتھ آگے کی بات ہے۔ عجز میں اذان کے بعد بات کرتا ہوں، میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تقابل کر رہے ہیں کہ اللہ جو اصل معبود ہیں جن کی عبادت ہونی چاہیے اپنا، اور غیر اللہ کا جنہیں اللہ کے علاوہ معبود سمجھا جاتا ہے اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ بڑا تقابل یہ ہے کہ اللہ تو پیدا کرتا ہے، وہ پیدا نہیں کرتے، کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ اللہ نے تو زمین و آسمان، بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، مکھی بھی پیدا نہیں کرتے، چاہے سارے مل جائیں۔ اللہ کہتے ہیں اس پر مستضاد، یہ تو مخلوق ہے۔ دیکھیے جو مخلوق ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا نہ کرنا یہ سب سے پہلے دلیل ہے معبود نہ ہونے کی، پھر مخلوق ہونا، جو مخلوق ہے اس کا مطلب ہے وہ پہلے مخلوق لازماً پہلے نہیں تھا، پھر اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو عدم سے وہ وجود میں آیا۔ جو عدم سے وجود میں آیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک وقت تھا، یعنی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں وہ معبود بھی ہے، معبود بہت بڑی چیز ہے معبود ہونا، ایک طرف آپ معبود بھی کہہ رہے ہیں اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مخلوق ہے، یعنی ایک وقت میں تھا جب وہ نہیں تھا اور اس کو اللہ نے، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ اس کو عدم سے وجود میں لایا، تو جو عدم میں تھا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو ایک تھا ہی نہیں کسی وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، سیدنا علی، پیر عبد القادر جیلانی، دیگر جن کو پوجا جاتا ہے، پوجا جاتا رہا، فرشتوں کو یا سورج چاند ستاروں کو، تو ایک وقت تھا یہ کچھ بھی نہیں تھا ان میں سے، یہ مخلوق ہیں۔ اور جو مخلوق ہے ایک تو عدم سے وجود میں آتا ہے، نمبر دو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یعنی چھوٹا ہوتا ہے، پھر کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا رہتا ہے۔ معبود کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جو مخلوق ہے وہ کیسے تخلیق ہوتا ہے؟ تخلیق ہونے میں کئی ایسے مرحلے ہیں جو خالق کو معبود کے شایان شان نہیں ہیں۔ اگر مخلوق انسانوں میں سے ہے تو وہ رحم مادر میں ہوگا، حمل کی صورت میں، کیا معبود حمل کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا معبود پیدا ہو سکتا ہے ایسے جو معبود ہو؟ تو وہ اس طرح کر کے ایسے پانی سے جس کو اللہ تعالیٰ میں ماء مہین کہتے ہیں، ایک حقیر پانی سے ایک معبود کی کیا یہ صفت ہے؟ تو ایسے یعنی ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ آنے والی ہیں، لیکن تو یہ صرف کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ یہ تو مخلوق بھی ہیں۔ پھر جو عدم سے وجود میں آیا ہے، تو جو عدم سے وجود جو حادث ہے پھر اس کو زوال بھی ہے، معبود اور زوال بھی۔ ایسی چیزیں ہیں جو عقل سے کسی طور پر بھی لگا نہیں کھاتی۔ اچھا ایک سوال ہے، میں نے پیچھے بات کی تھی کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، ہم تو ان کو واسطہ بناتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا ہے کہ یا کہہ کر پکارنا، یا رسول اللہ، تو دیکھیے یا کہہ کر پکارنا، اگر اس کے پیچھے، اصل میں ہر عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے، اگر اس کے پیچھے نیت یہ ہے جس طرح ہم اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ، دعاؤں میں اللہ کو پکارتے ہیں، جب ہم ربنا کہتے ہیں یا ربی کہتے ہیں، اصل میں یا ربنا یا ربی ہوتا ہے، یا محذوف ہوتی ہے۔ اللہم ہم کہتے ہیں، اللہم کا مطلب ہے یا اللہ، اے اللہ۔ تو اگر جس طرح ہم یا اللہ کہتے ہیں، ربنا کہتے ہیں یا ربی کہتے ہیں یا اللہم کہتے ہیں، اگر یا رسول اللہ ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، اور اللہ ہم سب کی باتیں سنتے ہیں، اور اللہ دور قریب اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آہستہ بلائیں اونچی پکاریں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جس زبان میں بھی مرضی پکاریں اللہ کو فرق نہیں پڑتا، ہم اکیلا کوئی بولے یا 10 کروڑ 10 کھرب لوگ بولیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر اسی انداز سے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، تو یہ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دینا، یہ تو سری شرک ہے۔ یا علی مدد، یہ سری شرک ہے۔ ہاں اگر ہم اس نیت سے یا رسول اللہ نہیں کہتے، بعض دفعہ ہم یا کہہ کر، یہ عربی کا لفظ ہے یا، کسی کو پکارنے کے لیے، بعض دفعہ ہم کسی ایسے شخص کو جو فوت ہو گیا ہو
یا کسی ایسی چیز کو جو زندہ نہ ہو، جو جمادات میں سے ہے، ہم اسے یا کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں۔ ہمارے زبان کے مختلف انداز ہیں، اے پاک زمیں، اے پاک زمیں۔ تو یہ ہم جب اے پاک زمیں کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ زمین زندہ بھی ہے۔ ہم بعض دفعہ اگر ہمارے بزرگ فوت ہو جائیں، ماں باپ وغیرہ، تو ہم بعض دفعہ انہیں یاد کرتے ہوئے ہم کئی دفعہ اپنے خواب و خیالوں میں ان سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اے ابا جان آپ ہم جب زندہ ہوتے تھے تو آپ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اب جب ہم یہ سوچ، بعض دفعہ ہم ایسی سوچیں الفاظ میں بھی لے آتے ہیں، تو یہ جب ہم اے ابا جان یا بزرگوں کو اے کہہ کر پکارتے ہیں، اب اس اے کہہ کر پکارنے میں ہم ان کو زندہ نہیں سمجھ رہے۔ تو اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور کرتے کرتے کسی کو، آپ سے، ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، آپ سے محبت کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، تو کوئی بندہ آپ کو یاد کرتے کرتے وہ آپ سے باتیں بھی کرنا شروع ہو جائے تصور میں، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے اللہ کی طرح، تو اس نیت کے ساتھ یا رسول اللہ کہا بھی جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہے جب اسی طرح سے پکارا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر مخلوقات کو جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اگر اس انداز سے پکارا جائے، اس انداز سے مدد مانگی جائے، تو ایک سوال ہے کہ ہم نماز میں بھی ایھا النبی کہتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ہے آپ کے سامنے۔ جب ہم نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو اے نبی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ السلام علیک ایھا النبی کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، ایھا یا کے معنی میں ہوتا ہے اے نبی۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں ہماری بات، جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ہماری بات سنتے ہیں، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا اور یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخلوق ہیں اور وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ اب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اب ان کی اگر زندگی ہے قبر میں تو برزخی زندگی ہے، تو ہم السلام علیکم ایھا النبی اس لیے کہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا اپنی حیات طیبہ میں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے تھے، ہم بس اسی کو دہرا رہے ہیں حکایت کے طور پر، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام السلام علیکم ایھا النبی کہتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو باقی صحابہ حکایت کے طور پر جیسے آپ کی زندگی میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے تھے، ویسے ہی انہوں نے آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی السلام علیکم ایھا النبی کہتے رہے۔ بعض صحابہ کرام نے السلام علیکم ایھا النبی تشہد میں اس کو چینج کر دیا آپ کے فوت ہونے کے بعد۔ وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علی النبی، السلام علیکم ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی، تاکہ وہ خطاب نہ ہو۔ تو بہرحال السلام علیکم ایھا النبی بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بعض دفعہ ہم فوت شدگان کو بھی، ہم بے جان چیزوں کو بھی مخاطب کر لیتے ہیں، یہ زبان کا ایک اسلوب، بیان کا ایک اسلوب ہے۔ تو اگر ہم کسی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تصور نہ کریں کہ وہ یعنی اللہ کی طرح کسی کو مخاطب نہیں کر رہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ غلط تب ہے جب ہم اس میں خدائی صفات پیدا کریں۔ تو بہرحال اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا عبادت کے لیے اور مدد مانگنے کے لیے، تو یہ شرک اکبر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا۔ میں نے تھوڑی سی بات اس لیے لمبی کر دی کہ تمہارا موضوع بھی یہ ہے۔ آج ہی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا مفتی منیب صاحب کی، معروف عالم ہیں بریلوی حضرات کے، تو ان کے بارے میں لگتا یہ تھا کہ یعنی وہ کچھ معتدل ہیں، لیکن اس پوسٹ کے اندر انہوں نے کوئی آج کل کے جو سیلاب ہیں اس حوالے سے ان کی کوئی پوسٹ تھی، تو اس میں انہوں نے اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کو پکار رہے ہیں،
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کریں، وہ پوسٹ مجھے مل نہیں رہی اس وقت، اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا۔ تو یہ شرک اکبر ہے اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مدد مانگیں جیسے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو وہی چیز ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بت بنا لیتے تھے فوت شدہ بزرگوں کے، اور وہ ان سے حاجتیں منتیں مرادیں مانگتے تھے۔ یہی کام ہمارے مسلمان وہ کرتے ہیں، وہ ان کی قبروں میں جا کر یہ کام کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، ایک تو وہ کچھ پیدا نہیں کرتے جو غیر اللہ معبود ہیں، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں، مخلوق ہیں، اموات غیر احیاء، یہ آیت بہت اہم ہے، بڑے غور طلب۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ تو یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اچھا، جب بھی یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، قبر والوں کو، ان سے کہا جائے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ شرک کی تردید ہے، آپ غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں جہاں جہاں شرک کی تردید ہے اور غیر اللہ کو پکارنے سے ممانعت ہے، اس کو شرک آ گیا ہے، وہاں غیر اللہ سے مراد، مردوں سے مراد پتھر کے بت ہیں صرف۔ پتھر چونکہ وہ بے جان ہے تو وہ پتھر کو پکارنے کی ممانعت ہے۔ ان کو جب کہا جائے کہ پتھر کے بت جو ہیں، یہ مٹی کے بت، پتھر کے بت، ان کے پیچھے اصل بنیاد کیا تھی؟ وہ تو بزرگ تھے اصل، ورنہ مٹی اور پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ اگر مٹی اور پتھر ہی مقدس ہیں، مشرکین مکہ کے ہاں مقدس تھے، تو وہ پہاڑوں کی عبادت کرتے، وہ صحراؤں میں جہاں بہت زیادہ مٹی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں ان کی عبادت کرتے، وہ پہاڑوں اور مٹی کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اس مٹی اور پتھر سے وہ جو مخصوص سیدنا ابراہیم کا بت بناتے تھے، سیدنا اسماعیل کا بت بناتے تھے، نیک لوگوں کے بت بناتے تھے، وہ اس کے پیچھے وہ شخصیات ہوتی تھی، انہیں صرف مٹی اور پتھر۔ یہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں قرآن کریم میں جہاں جہاں وہ غیر اللہ کی کو پکارنے کی ممانعت ہے، وہاں اصل میں پتھر اور مٹی بے جان چیزیں مراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کو تو غیر اللہ معبود کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ آئی ذرا غور سے سنیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ مردہ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو پکارا جاتا تھا وہ پتھر کے یا مٹی کے بت تھے۔ اصل میں بت کیا ہے؟ ان کے پیچھے اصل میں شخصیات تھیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اگر اس سے مراد صرف پتھر یا مٹی لی جائے، شخصیات مراد نہ لی جائیں، تو وہ ما یشعرون ایان یبعثون کا مطلب کیا بنتا ہے؟ انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ کیا مٹی اور پتھر کو ان میں کسی وقت بھی شعور ہوتا ہے؟ مٹی اور پتھر میں تو کبھی بھی شعور نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بزرگ ہیں جن کے تم نے بت بنا لیے، مشرکین نے بت بنا لیے، ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبروں میں جا کر ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، قبروں میں جا کے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ زندہ تھے تب تو شعور رکھتے تھے وہ، اور انہیں پتہ تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ جب وہ فوت ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم ان فوت شدہ بزرگوں کی عبادت کر رہے ہو بت بنا کر۔ ان بزرگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ زندہ کب ہوں گے، قیامت کب آئے گی اور یہ زندہ کب ہوں گے، انہیں اتنا نہیں پتہ کہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے مراد وہ بزرگ مراد ہے جو پہلے زندہ تھے پھر فوت ہو گئے، ورنہ پتھروں اور مٹی کے لیے تو یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ لگی، جو فوت ہو جاتا ہے ایک مرتبہ، وہ پھر دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا، وہ دوبارہ زندہ ہوگا، وہ دوبارہ زندہ ہو کر کب زندہ ہوگا؟ بعث بعد الموت کے دن زندہ ہوگا، اور بعث بعد الموت کے دن جب وہ زندہ ہوگا تو پھر وہ یعنی وہ میدان محشر میں زندہ ہوگا، دنیا میں دوبارہ انسان نہیں آتا۔
ہمارے ہاں عقیدے بنائے ہوئے ہیں جی روحیں لوٹ آتی ہیں جمعرات کے دن فلاں دن، ان روحوں کے لیے اب یہ پکاؤ اور یہ پکاؤ اور یہ انتظام کرو. عجیب و غریب ہمارے ہاں خرافات، بدعات، شرکیات موجود. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. جس کو ہم ہلاک کر دیں جس بستی کو، وہ اب اس پہ حرام ہے، اب وہ بستی لوٹ نہیں سکتی دنیا میں. پھر ہمارے ہاں عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بزرگ جو فوت ہو گئے ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں اور دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں. یہ جو فوت ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ قبر میں ہے، قبر میں آپ کے زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں. قرآن و سنت کی بعض نصوص سے پتہ لگتا ہے وہ برزخی زندگی مراد ہے، وہ دنیاوی زندگی مراد نہیں ہے. وہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ کر زندہ نہیں ہو گئے، یا قبر میں ہی ان کی زندگی دنیاوی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے. قیامت کے دن وہ باقاعدہ جو ہیں وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کریں گے، وہ اخروی زندگی ہوگی. تو انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک سوال ہے یا نبی سلام علیہ کہنا جائز ہے؟ اس کا وہی جواب ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہے یا نبی سلام علیہ کہنے سے جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے اس انداز سے تو شرک ہوگا. اگر آپ ہاں جی اگر ہم خیالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پکارا جا سکتا ہے. جس طرح قبر میں جا کے السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علی الدیار کہہ دیا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر ہم ان کو اللہ کی طرح ان میں اللہ کی صفات نہ سمجھی جائے، اللہ کی طرح ان سے مدد نہ مانگی جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام